ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا خطاب نوجوانوں کے نام۔ آج کی گفتگو کا موضوع خاص طور پر میرے نوجوان بھائی اور نوجوان بہنیں ہیں، اور میرے خطاب کا موضوع ہی نوجوان کیوں؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کے مخاطب بھی نوجوان ہی ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں، بچپن کی عمر، ناسمجھی کی، لاشعوری کی عمر، ایک ایسا زمانہ جس میں شریعت بچے کو کسی چیز کا مکلف اور ذمہ دار نہیں بناتی۔ پھر بڑھاپے کی عمر پر اگر آپ غور کریں، کنسیشن کی عمر، رعایت کی عمر، رخصت کی عمر، ہر لمحے رعایت در رعایت در رعایت کا زمانہ، یہ بڑھاپے کا دور اور بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ اصل شریعت کے احکام کا مخاطب اور اللہ رب العزت کا اصل خطاب نوجوانوں سے ہے۔ اور آپ دیکھیے، اسلام کے بے شمار احکام، فرائض شریعت، ارکان دین، شعائر اسلام اور شریعت کے واجبات دراصل نوجوانوں ہی سے متعلق ہیں۔ جہاد بچوں، خواتین، قیدیوں، غلاموں اور بوڑھوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ جہاد کا حکم امت مسلمہ اور عالم اسلام کے نوجوانوں کو ہے۔ حج ارذل العمر پر پہنچے ہوئے بوڑھے نہ کر سکتے ہیں، نہ وہ حج کا حق ادا کر سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو حج سے اس کو رخصت اور رعایت دے دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، روزے یہ جوانی کی عبادات ہیں۔ یہ روزہ اگر کوئی شیخ فانی ہے، ایک ایسا بوڑھا ہے جو کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اسے کنسیشن ہے، اسے رعایت ہے۔ وہ سردی کے دنوں میں قضا کر سکتا ہے تو قضا کرے، فدیہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے تو فدیہ دے۔ روزے کے سلسلے میں بھی بوڑھے اور بچے کو رعایت، جہاد کے سلسلے میں بوڑھے اور بچے اور خواتین کو رعایت، حج اور عمرے کے سلسلے میں رعایت۔ تو پتہ چلا انسان کی زندگی کا جو مرکزی حصہ ہے وہ جوانی کی عمر ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں اللہ رب العزت اس نوجوان بہن کو اور میرے اس نوجوان بھائی کو خاص طور پر خطاب فرماتے ہیں۔ اللہ کا مخاطب نوجوان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب بھی نوجوان۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت مستدرک حاکم کے اندر موجود، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرامک، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلے نمبر پر، ٹاپ آف دا لسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیان فرمایا وہ یہ، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اور بعض روایات کے اندر اسی جملے اور اسی فقرے کے فوراً بعد جو فقرہ اور جو جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقُمِكَ، اور اپنی صحت کو غنیمت جانو، اپنی بیماری، اپنے ضعف اور کمزوری سے پہلے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت اتاری ہے جو نوجوانوں سے متعلق، بلکہ نوجوان کی ابتدائی زندگی، اس کے بچپن اور اس کی ابتدائی عمر سے متعلق ہے۔ پوری سورت اتار دی جسے سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک رجل مومن، ایک بچہ جو کل کو جال کر کے پیغمبر بن رہا تھا، اس کے بچپن کے احوال، اس کے بچپن کے مکالمے، اس کا والد کے ساتھ بات چیت کرنا، اس کے خواب اور خوابوں کی تفصیلات، خوابوں کی تعبیر، یہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ گویا کہ بچپن اور جوانی کو اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت دی کہ اس کا مفصل تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ہی تمام دنیا کی تحریکات استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کسی سیاسی تنظیم کو دیکھیں، ان کے قائدین آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارا ٹارگٹ نوجوان ہے۔ کوئی سیاسی جماعت، کوئی لسانی پارٹی، کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی فرقہ
آپ کو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا۔ کسی کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس مملکت کی یوتھ کو، ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے نوجوانوں کو۔ نوجوان ہمارا سرمایہ ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے ذریعے ہم اپنے مقاصد حاصل کریں، نوجوانوں کے ذریعے ہم اپنے مقاصد کو تکمیل تک پہنچائیں۔ لیکن یاد رکھیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اللہ کی قسم سچ کہتا ہوں، نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، تم کسی سیاسی جماعت، کسی قائد اور کسی تنظیم، کسی پارٹی کے رہبر اور رہنما کے مخاطب اول نہیں ہو، تم دراصل اللہ اور اس کے رسول کے مخاطب اول ہو۔ تمہاری زندگیوں کی صبح اور شامیں امت مسلمہ کی عظمت کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ تمہارے اوقات کار، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ تول تول کر کے تمہاری جانب سے خرچ ہو، اور وہ خرچ ہو عالم اسلام کو عظمت دلانے کے لیے، وہ خرچ ہو امت مسلمہ کی بلندیوں کے لیے، وہ خرچ ہو عالم اسلام امت مسلمہ کو نمایاں پن، ممتاز مقام، اعلیٰ درجہ حاصل کرانے کے لیے۔ کہ دراصل اگر آپ غور کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ادوار خلفائے راشدین، فاروقی افواج ہوں یا صدیقی افواج، عثمانی افواج ہوں یا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے افواج، یہ سب نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ غرناطہ کو کس نے فتح کیا؟ شام و یمن کو کس نے فتح کیا؟ عراق و بغداد کو کس نے فتح کیا؟ الجزائر کی پٹیوں تک، افغانستان کے پہاڑوں تک، ایران کے جزیروں تک، افریقہ کے ساحلی پٹیوں تک صحابہ کرام، نوجوانوں کی جماعتیں پہنچی ہیں، جنہوں نے جا کر کے ان سب کو اسلام کے زیر نگیں کیا۔ پھریرا لہرایا ہے تو فاروقی پھریرا لہرایا گیا، جھنڈا لہرایا ہے تو مدنی جھنڈا لہرایا گیا ہے۔ شرحبیل بن حسنہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ کرام جن کی آج قبریں شام کے دمشق الباب الصغیر قبرستان کے اندر موجود ہیں، یہ سب کے سب وہ صحابہ کرام ہیں جو اسلام کا پیغام امن، اسلام کا پیغام لے کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جا جا کر کے انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدنی سسٹم قائم کیا۔ یہی تو وہ نوجوان تھے جن کے ان تحرکات کو، اس نقل و حرکت کو دیکھ کر کے علامہ اقبال مرحوم نے کیا کہا تھا؟ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاروقی افواج، صحابہ کرام کے لشکروں سے متعلق علامہ اقبال مرحوم کا کہہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا پورا خطاب کا حصہ امت کے نوجوان رہے ہیں۔ امت کے نوجوانوں کو وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں، ارے اے مسلم نوجوان، ارے ایک مؤمن نوجوان، آج تو ایرانی قالینوں کا دلدادہ بن چکا، تو فرنگی صوفوں کا عاشق بن چکا، کیا ہو گیا؟ تیری جوانی کو کس کی نظر لگی؟ یہ جوانی اللہ رب العزت کے سسٹم اور نظام کو قائم کرنے کے لیے تھی، یہ جوانی اس لیے تھی کہ تقوی تیرے دل دماغ میں بسا ہوا ہو، یہ جوانی اس لیے تھی کہ تو امت مسلمہ کا نگہبان بنے، تو امت مسلمہ اور عالم اسلام کا رہبر و رہنما بنے، تو ایک مخلص مجاہد اور داعی اسلام بنے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، یہ بلانے کی طاقت جو رکھے گا وہی تو داعی بنے گا۔ ارے یہ دنیا میں تبلیغ کی نقل و حرکت کیا شیخ فانی کرے گا؟ کیا یہ 8-9 سال کا 5-4 سال کا بچہ کرے گا؟ نہیں، انسانی زندگی کا جو خلاصہ اور انسانی زندگی کا حاصل اور انسانی زندگی کا لب اور اصل حصہ ہے وہ یہ جوانی کا حصہ ہے۔ اسی میں ایک مسلمان داعی کی شکل اختیار کرتا ہے، مبلغ اسلام کی شکل اختیار کرتا ہے، ترجمان قرآن کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے، نقل و حرکت میں آتا ہے، تو امت مسلمہ کی مائیں چین و سکون کے ساتھ سویا کرتی ہیں۔ امت مسلمہ کے بزرگوں کو اپنے ان نوجوانوں پر فخر ہوا کرتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں نوجوان
جو دراصل پوری دنیا کے حالات کے تابع نہیں ہوتے، حالات کو اپنے تابع کر دیا کرتے ہیں۔ یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، یہ مؤثر ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کسی کے شکار نہیں ہوتے، یہ خود شکاری ہوتے ہیں۔ یہ کسی کے دم چھلے سابقے اور لاحقے نہیں بنتے، یہ مخدوم ہوتے ہیں۔ یہ کسی کے خادم و نوکر و غلام بننے کے لیے نہیں آئے، یہ اللہ کی غلامی کے اندر اور اللہ کی عبادت کے اندر انسانیت کو لانے کے لیے آئے ہیں۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، یہ نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کے گلوں کے اندر، انسانیت کے جسموں کے اندر مختلف غلط قسم کے افکار و نظریات اور غیر موحدانہ سسٹم کے جو توق پڑے ہوئے ہیں، یہ نوجوان ان توقوں کو توڑ دیا کرتے ہیں اور ان گلے کے پھندوں کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر دراصل یہ وہ ربعی بن عامر کا جملہ ادا کیا کرتے ہیں، خرجنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم نکلے ہیں اس مقصد کے لیے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف منتقل کر دیں۔ اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ایک نوجوان مسلم خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے، ایک مسلم اور مؤمن نوجوان بہن عفت، حیا، شرم اور پاک دامنی کا پیکر ہوا کرتی ہے۔ وہ عورت، وہ نوجوان لڑکی جو اسٹریٹ، فٹ پاتھوں، شاہراہوں، کلب اور مختلف قسم کی ٹاؤن اور مختلف اسٹیٹس کی زینت بنا کرے، وہ کبھی بھی اس مسلمہ عورت اور ہماری ماں اور بہن کی طرح نہیں ہو سکتی جو اپنے گھر کے آنگن میں ساری ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتی ہے۔ ارے وہ نوجوان لڑکی جو اپنے گھر کے کمرے کے اندر اللہ کا ذکر کرتی ہو اور تقوی کے زیور سے آراستہ ہو، جو بند کمرے کے اندر مصلی بچھا کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، وہ دراصل کربلا کی شہداء خواتین کی وارثہ ہوا کرتی ہے۔ وہ دراصل امت کی وہ ماں بنتی ہے جس ماں سے تابعین کرام، اولیاء اعظام، فقہا، محدثین، مجتہدین، مفسرین نکلا کرتے ہیں۔ یہ بیٹی کل کو ماں کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر اس با کردار ماں سے جو نسل آگے تیار ہوتی ہے وہ نسل ہوا کرتی ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا رنگ اپنے رنگ کے اندر بسا کر، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا کلر اپنے اندر رکھتے بساتے ہیں اور اللہ رب العزت کی غلامی کے اندر انسانیت کو لانے کی جستجو جاری رکھتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ وہ چاہے کسی ایک ملک کی سڑک پر ہوں، چاہے وہ کسی عشرت کدے کی، کسی عیش و عشرت کے مقام پر ہوں، کسی شاندار فیسلٹیز والے بنگلے کے اندر ہوں، کسی شاندار محل کے اندر ہوں، لیکن جس جگہ پر بھی وہ موجود ہوتی ہے، وہ ماں، وہ بہن، جس جگہ پر بھی وہ موجود ہوتا ہے، وہ نوجوان، وہ ہمارا مسلمان بھائی، وہ دراصل گنبد خضرا کی نمائندگی کا حق ادا کرتا ہے، وہ مدنی ترجمان ہوا کرتا ہے، وہ نبوی قاصد ہوا کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے اور اپنے باکردار اعلیٰ درجے کے شاندار مظاہر سے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں کوئی غیر ذمہ دار انسان نہیں ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر و غلام ہوں، میری آنکھ آزاد نہیں ہے۔ نوجوان مسلم، ایک مسلم اور ایک مومن نوجوان کی آنکھ دراصل ایسی آنکھ ہوتی ہے جسے ہر لڑکی کے اندر اپنی بیٹی کا روپ نظر آتا ہے، ہر بڑی عمر کی عورت کے اندر اپنی ماں کا روپ نظر آتا ہے۔ اس کی آنکھیں اتنی پاک دامن اور اتنی زیادہ باحیا ہوتی ہیں، اس کا اپنا کردار اتنا اجلا ہوتا ہے، وہ اخلاق و کردار کی اس بلندی پر فائز ہوتا ہے کہ اسے کھانے کے بجائے کھلانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اسے پہننے سے زیادہ پہنانے کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک سوشل ورکر ہوتا ہے، وہ ایک سماجی خادم ہوتا ہے، وہ بے کسوں مظلوموں کی مدد کیا کرتا ہے، وہ گلی کوچے کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا،
وہ اپنے محلے، ٹاؤن اور اپنے علاقے کے اندر ایک ایسا سوشل ورکر ہوتا ہے کہ جو مظلوموں کا ساتھ دے، جو پڑوسی بیوہ عورت کے لیے گھنٹوں گھنٹوں دواخانوں کی لائن پر لگا کرتا ہے، جو بزرگوں کا اس طرح احترام کرتا ہے کہ جب بزرگوں پر نظر پڑتی ہے تو وہ بس کی اور گاڑی کی سیٹ چھوڑ دیا کرتا ہے، وہ لائن کے اندر اپنے سے مقدم بزرگوں کا رکھا کرتا ہے، وہ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام کیا کرتا ہے۔ ایک نوجوان کی زندگی کا یہ اسوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو میں آج اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی نوجوان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارا سب سے بڑا زیور عفت ہے، حیا ہے، شرم ہے، پاک دامنی ہے، اور اس کے بعد تمہاری زندگی کا سب سے بڑا ہتھیار تقویٰ ہے۔ اس کے بعد تمہاری زندگی کا لاہے عمل اور نصب العین سوشل ورکنگ کے امور ہونے چاہیے۔ تم عالم اسلام کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرو، امت مسلمہ کی شوکت کو بحال کرنے کی کوشش کرو، امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کی کوشش کرو۔ تم صحابہ کرام کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرو، اور تم صحابہ کرام، ائمہ اور فقہا، محدثین، مجتہدین اور نوجوان مفسرین، نوجوان شراح اور حضرات محدثین کی سیرت، ان کی سوانح عمری، ان کے حالات زندگی کی سٹڈی کیا کرو، ان کے احوال کا مطالعہ کیا کرو کہ وہ اپنی زندگیوں کے اندر کیسے کیسے حسین کام انجام دے کر کے گئے۔ اپنے لیے جینا بھی کوئی جینا ہے، ارے اپنے بچوں کے لیے کو پالنا اور اپنے بچوں کو لا کر کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دینا، یہ کام تو جانور بھی کر لیا کرتے ہیں، یہ کام تو اڑنے والے پرندے بھی کر لیا کرتے ہیں۔ اصل زندگی کے لمحات عزیز وہ ہیں، زندگی کی متاع عزیز اور زندگی کا قیمتی ترین لمحہ حیات وہ جو دوسروں کی مدد و نصرت کے اندر گزرے، جو دوسروں کے ساتھ غم خواری کے اندر، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے اندر گزرے۔ اور یاد رکھیے، یہ جتنے امور بیان ہوئے یہ آپ اپنی اسی جوانی کی عمر میں انجام دے سکتے ہیں۔ بوڑھا ہونے کے بعد ایک انسان اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتا، وہ گلی محلے کے لوگوں کی کیا مدد و نصرت کرے گا؟ ارے جو بوڑھا ہو جاتا ہے وہ اگر حج پر جائے، اول جا نہیں سکتا، اور اگر جائے تو وہ حج میں مناسک ادا کرنے کے اندر خود دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ دوسروں کو کیا عمرہ اور حج کے مناسک ادا کروائے گا؟ وہ دوسروں کو کیا فرائض و واجبات ادا کروائے گا جو خود ہی کمزور ہے؟ اس لیے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور یہی وہ غنیمت کے زندگی کے لمحات ہیں، یہی وہ قیمتی ترین مرحلے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ آج محنت کیجئے، مستقبل کے اندر یہی دن، یہی ایام آپ کو چمکدار اور روشن ایام محسوس ہوں گے، اور آپ کو لگے گا کہ میری زندگی کا حاصل دراصل وہی ٹائم اور زمانہ تھا جب میں دوسروں کی مدد و نصرت کیا کرتا تھا۔ جوانی بے داغ گزرے، تقوی کے ساتھ گزرے، حیا، شرم، پاک دامنی کے ساتھ گزرے۔ ایک نوجوان مسلمان بہن اور ایک نوجوان مسلمان بھائی کی اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس حقیقی کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔